أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو کوہ نور ٹی وی پر افطار کی خصوصی نشریات احترام رمضان. ہر روز کی طرح آج ایک مرتبہ پھر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرتے ہیں. رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں، یہ خوبصورت لمحات، یہ ساعتیں جو پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا کی ہیں، اور عشرہ رحمت کی یہ مبارک دن آج 7ویں روزے کی افطار کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے ہم حاضر ہیں. 6B فوڈز کے تعاون سے ہر روز افطار کی یہ خوبصورت نشریات آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اللہ رب العزت کے پاک کلام سے باقاعدہ آغاز آج بھی ہماری نشریات کا ہوا، اور گفتگو بھی اپنے علماء سے، اپنے مہمانوں سے رہتی ہے، اور مدحت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ایوان میں بھی اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج ہمارے جو ثناخان مصطفیٰ ہوا کرتے ہیں وہ پیش کیا کرتے ہیں. آج کے دور میں ناظرین محترم، معاشرے میں خود کو منوانے کے لیے اور اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے بہت سے ایسے جو ہے وہ ہتھ کنڈے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، جہاں پر بہت حد تک دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہر میدان میں ہمیں کسی نہ کسی حوالے سے جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور وقتی طور پہ وہ عزتیں، وہ مقام، وہ بلندیاں ہم لوگ حاصل تو کر لیتے ہیں، لیکن وقت گزر جانے کے بعد اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے. ایک تو مومن گنہگار بھی ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس چیز کا پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جو وقتی طور پر جھوٹ بولا گیا، اور اس وقت میں وہ عزتیں، وہ مقام، وہ بلندیاں جو حاصل کی گئیں، ان کی جو لمٹ ہے، ان کا جو وقت ہے، ان کی جو زندگی ہے وہ کتنی ہے. تو جس طرح ہم ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع پر بات کرتے ہیں رمضان کریم میں، اور ہماری کوشش ہے جو علماء ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، افطار نشریات میں تشریف لاتے ہیں، ان کی گفتگو اس انداز میں، تاکہ بہت خوبصورت اور احسن طریقے سے آپ لوگوں تک جو پیغام محبت پہنچے، اس سے تمام دیکھنے والے، سننے والے مستفیض ہو سکیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے. ہمارے جھوٹ، ہم جو ہر جگہ پر جھوٹ بولتے ہیں، فلاں کام کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، فلاں کام کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور اس قدر نارمل ہم لوگ اس کو لیتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کب کس طرح کیسے جھوٹ بولا ہے. ہمارا جھوٹ جو ہم بولتے ہیں اور ہمارا سچا اسلام، یہ ہمارا آج کا موضوع ہے. اس پر انشاءاللہ اپنے علماء سے آج کے پروگرام میں گفتگو رہے گی. مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں، ان سے تعارف. سب سے پہلے تو یقیناً آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ہم سب کے بہت محترم حضرت علامہ سجادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب افطار کی اس نشریات میں ہمارے مہمان ہیں. قبلہ سہروردی صاحب کو خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جزاک اللہ خیر علامہ صاحب، بہت شکریہ. آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ ہیں آپ، ہماری نشریات کے مہمان ہیں افطار کی مبارک گھڑیوں میں. ان کے ساتھ ساتھ ناظرین محترم، آج کے ہمارے سیٹ پر رمضان کریم کے گفتگو کے لیے بالخصوص نوجوان، ممتاز و محترم، خوبصورت انداز میں گفتگو فرمانے والے مفتی بہرام قادری ہمارے آج کے مہمان بنے ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. آپ کا بھی بہت شکریہ مفتی صاحب، قبلہ آپ تشریف لائے. ناظرین محترم، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آج ایک ایسی شخصیت ہماری نشریات کا حصہ ہیں. جب بھی آپ ہمارے سیٹ پہ آتے ہیں اور ہم جب آپ کو دعوت دیتے ہیں، ہماری دعوت کو آپ قبول کرتے ہیں، اور آپ سے ایک محبت کا، ایک پیار کا ایسا رشتہ ہے کہ یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے حوالے سے ہی جب آپ کو یاد کرتے ہیں آپ تشریف لاتے ہیں. اور ہماری کوشش یہ ہوا کرتی ہے، ابھی میں آف ایئر بھی ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ آغاز کے دنوں میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ تشریف لائیں تاکہ ہماری نشریات کا حسن آپ کے انداز سے، اور جو آواز، جو انداز، مالک نے جو عزتیں سرکار دو عالم کے ذکر کے
صدقے میں آپ کو عطا کی ہیں اس سے ہماری نشریات کا حسن بڑھ سکے۔ انتہائی محترم ثنا خان مصطفیٰ الحاج اختر حسین قریشی صاحب ہمارے آج کے مہمان بنے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ شکریہ، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ قریشی صاحب آپ کا بھی۔ بارگاہ ربوبیت میں ہدیہ کلام پیش کیا ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں ہمارے محترم ہماری نشریات میں، بالخصوص رمضان کریم میں جب جب افطار ہو سحر ہو آپ قاری صاحب کو بھی دیکھتے رہتے ہیں۔ قاری محمد اقبال سعیدی صاحب آپ بھی تشریف لائے، آپ نے آغاز کیا بہت خوبصورت انداز سے، قاری صاحب آپ کو بھی شکریہ، بہت تشریف لائے، ہماری آج کے نشریات میں آپ مہمان بنے۔ پروردگار عالم آپ کی بھی اس کاوش کو اپنی عظیم اور اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ناظرین محترم، گفتگو کا آغاز کریں گے حضرت علامہ صاحبزادہ قبلہ سہروردی صاحب سے، اور میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ابتدائی جملوں سے آغاز کیا جائے، اور آخرکار یہ جو ایک عجیب سی مرض ہے جھوٹ کی، یہ ہے کیا؟ ہمارا قرآن و سنت اس کی روشنی میں ہمیں کیا پیغام دیتا ہے؟ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیے گا، بسم اللہ۔ بہت شکریہ جناب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سید یا حبیب اللہ۔ آپ نے آج اس ٹاپک سے جو آغاز کر رہے ہیں، یقیناً یہ ایک برائی جو ہے، تمام برائیوں کا آغاز اس سے ہوتا ہے، اور ایک مسلمان اور ایک مومن کی پہچان بھی یہ بات بنتی ہے، جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پر فرمایا گیا، اور بالخصوص ان المنافقین لکاذبون، کہ منافقین کی علامات میں سے سب سے بڑی جو اہم علامت ہے وہ جھوٹ ہے، کہ منافق جو ہے وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ تو اس لیے صحیح مسلمان بننے کے لیے اس برائی سے ہمیں نجات حاصل کرنی پڑے گی۔ اگر ہم سمجھیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور پھر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، تو پھر ہمارے مسلمان اور منافق کی جو وہ تفریق ہے وہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ جب قرآن میں اللہ نے واضح فرما دیا کہ منافق جھوٹ بولتا ہے، تو یہ اس کی ایک شناخت ہے، منافق کی ایک اس کی علامت ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے۔ اب جھوٹ جو ہے یہ تمام برائیوں کی ایک جڑ بھی ہے، کہ کوئی برائی ایسی نہیں ہے جس سے جھوٹ سے اس کا آغاز نہ ہو رہا ہو، اور سب سے بڑا جھوٹا جو ہے وہ شیطان ہے، سب سے بڑا۔ اور کوئی بھی ایسا فعل جو برائی کی طرف جاتا ہے وہ شیطانی عمل ہے، کیونکہ شیطان کے اعمال میں سے ہر برا عمل، ہر برا فعل جو ہے وہ اس کے اعمال میں شامل ہے، کیونکہ برائی میں شر ہے اور اچھائی میں خیر ہے۔ خیر اور شر جو ہے یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ تو اس لیے جس بات پر یا جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، یہ آج ہماری سوسائٹی میں دیکھیں، شروع سے ہی آپ تاریخ انسانیت کی اگر ہسٹوریکل اس کو پڑھ لیں، یا اوائل اسلام میں گفتگو کر لیں، یا کسی بھی سوسائٹی میں چلے جائیں، تو چھٹکارا اس سے حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اور جنہوں نے اس سے چھٹکارا حاصل کیا وہ ان کا ایک اچھے خوبصورت انسانوں کی صف میں اس کا شمار ہوتا ہے، وہ اولو العزم میں چلے جاتے ہیں، وہ ہمارے اکابرین میں چلے جاتے ہیں، وہ ہمارے اسلاف میں چلے جاتے ہیں۔ ان کا شمار پھر دیکھو نا، ایک آدمی سچائی ہے، دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب ہم ان کی طرف جاتے ہیں، تو وہ بیفور اسلام، یعنی آپ اعلان نبوت اور بعثت نبوی سے پہلے وہ لوگ کیوں آپ کو سچا کہتے تھے، کیوں صادق کہتے تھے؟ اس لیے صادق کہتے تھے کہ آپ ہر اس برائی کی طرف نہیں جاتے تھے، اور آپ جھوٹ کا تو تصور بھی نہیں ہوتا تھا، جبکہ وہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ اور یہ نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ صرف جو دوسرے غیر مسلم لوگ ہیں وہ ان کا تو یہ ان کی طرف یہ کہ اچھائی ہے، جو مومن کی برائی ہے وہ ان کی اچھائی ہے، وہ ان کی اچھائی ہے، تو وہ تو ان میں تو کثرت سے یہ چیز پائی جاتی ہے۔ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ اللہ
اور اس کے رسول کو نہ ماننا، ان کے برابر کسی کو لے آنا، کسی اور جھوٹے نبوت کے داعی کا اعلان کر دینا، یہ بھی بہت بڑا ایک جھوٹ ہے۔ لیکن اس سے اب ہمارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے پہلے اپنے غلاموں کو جب آپ تبلیغ فرما رہے ہیں تو آپ انہی برائیوں کا خاتمہ کر رہے ہیں۔ آپ ان کو فرما رہے ہیں کہ پہلی قومیں کیوں تباہ ہوئیں، پہلی قوموں پر عذاب کیوں آئے، پہلی قومیں جو ہیں وہ ملیا میٹ کیوں ہوئیں، وہ اللہ کی بارگاہ سے دور کیوں ہوئیں۔ یہ ساری چیزیں کہ وہ قومیں جو ہیں جب جھوٹ کی طرف چلی جائیں، جب عدل و انصاف کو چھوڑ دیں، جب برائی کو اپنے اندر اس کو ایک نیکی سمجھ لیں اور اس کو اپنا لیں، تو پھر یہ قوموں کی تباہی کا سبب ہوتا ہے۔ اور ہمارے اسلاف اکابرین نے ہمیں یہی مطلب ہے کہ انہوں نے ساری زندگی جو تبلیغ کی ہے وہ سچ کا پیغام دیا ہے، اور جن لوگوں نے سچ کے راستے کو اپنا لیا، جن لوگوں نے سچائی کی طرف اپنے آپ کو مائل کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بھی بڑی بلندی پر اور ان کی عظمت کو بھی اللہ نے بلند فرمایا۔ خوبصورت ابتدائی جملوں سے آغاز کیا ہے قبلہ سہروردی صاحب نے ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے۔ ہم جس کریم آقا علیہ السلام کے امتی ہیں اور جن کے بارے میں مفتی صاحب قبلہ صادق و امین کہا جا، اور یقیناً ہم ان کی محبت کا دم بھرنے والے ہیں، ہم عقیدت کرنے والے ہیں، لیکن معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو جس طرح ابھی کمپیریزن کر رہے تھے قبلہ سہروردی صاحب، معاشرے میں مومن کا شیوا کچھ اور نظر آتا ہے، اور جس نبی رحمت دو عالم کو ہم مانتے ہیں، جن کی پیروکار ہیں، ان کا طریقہ کار انداز محبت کچھ اور نظر آتا ہے۔ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ بہت ہی خوبصورت ابتدائی گفتگو ہو گئی، اور آپ نے انتہائی احسن انداز سے اپنے انٹرو میں موضوع کا تعارف بھی کروایا۔ بلا شبہ اگر ہم اپنے آپ کو اس معاشرے کے اندر دیکھیں تو زبان سے تو ہم جس نسبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اپنے اعمال اور کردار سے اس نسبت کو ثابت نہیں کر سکتے۔ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شاید ہماری انہی بدعمالیوں کو دیکھتے ہوئے یہ بات کہی کہ تجھے آبا سے اپنے نسبت کوئی ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ، کہ وہ کردار کا نام تھے۔ اب دیکھیں نا، یہاں پہ ہم بر صغیر میں مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، الحمدللہ مسلمان ہیں، تو جن کے مرہون منت ہم بر صغیر میں مسلمان ہیں وہ بھی سراپا کردار تھے، وہ سراپا گفتار نہیں تھے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ذات مبارکہ کو دیکھیں اور قرآن کا انداز دیکھیں، احادیث دیکھیں اور اپنے اعمال دیکھیں تو نسبت صرف قولی ہے۔ اب دیکھیں نا، یہ نعرہ آپ بھی سنتے ہیں، جگہ جگہ نگر نگر محفل محفل یہ نعرہ بجتا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اب دیکھیں نا، غلامی رسول میں سچ قبول نہیں ہے، غلامی رسول میں زندگی قبول نہیں ہے، تو موت کا دعویٰ تو جھوٹ ہے۔ انسان کو موت اسی حال میں آئے گی۔ سب سے پہلا اور بڑا جھوٹ وہی ہے جہاں سے آغاز ہو رہا ہے۔ کیونکہ انسان کو موت اسی حال میں آتی ہے جس حال میں وہ زندگی بسر کرتا ہے، کیونکہ جو کام وہ کرتا ہے وہ کرتے کرتے ہی اس کی جو روح ہے وہ پرواز کر جائے گی۔ تو اس لیے انسان یہ دیکھیں، ہم اصل میں نا غلطی کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں، ہم اس خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ ہمارے پاس وقت بہت ہے، بس یہ خام خیالی ہمیں مار دیتی ہے، حالانکہ ہمارے پاس وقت ہی تو نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ بتائیں کس کے پاس کتنا وقت ہے، تو سب نے اپنی اپنی مصروفیات کو ملحوظ رکھتے ہوئے وقت بتایا۔ اب وہ سمجھے نہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو آپ نے جب سب کے جوابات سنے نا، مثال کے طور پہ کسی نے کہا ظہر تک کا، کسی نے عصر تک کا، تو آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنا ایک پاؤں بلند کیا ہوا میں اور کہا میں محمد بن عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور میرے پاس تو یہ نیچے رکھنے کا وقت نہیں ہے۔ یعنی کہ اشارہ دیا جا رہا ہے، بلکہ صراحت کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ غفلت ختم کر دیں۔ اب دیکھیں نا، ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہوں گے تو ہم ترقی یافتہ ہو جائیں گے،
ہم ترقی یافتہ تب ہی ہوں گے جب ہم 1400 سال پیچھے چلے جائیں گے. یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگی، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال قبل جو زمانہ گزرا ہے خیر القرون اسے کہا ہے، اور اس زمانے کے رہنے والوں کو اصحابی کا نجوم کہا ہے. تو ان کا کردار دیکھنا ہوگا. ان کا کردار کیا ہے؟ وہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص سے معاہدہ کیا، کوئی بات ہوئی، کوئی لین دین ہوا، اور یہ بات یعنی کہ سنن نبی داؤد میں باقاعدہ یہ ریفرنس کے ساتھ درج ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہنے لگا کہ آپ ادھر رکیں، میں نہ جا کے جو آپ کو پیمنٹ کرنی ہے نا وہ لے کے آتا ہوں. اب وہ گھر گئے نا جب آدمی، تو گھر میں مصروف ہوا، اتنا مصروف ہوا کہ وہ واپس آنا بھول گیا. 3 دن کے بعد اسے یاد آیا کہ میں نے زبان دی تھی کہ میں رقم لے کے آ رہا ہوں. اور 3 دن کے بعد نا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر دوڑا، اور تاکہ میں جا کے اپنی بات پوری کروں، اور پتہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو 3 دنوں سے گھر آئے ہی نہیں ہیں. وہ کہتا ہے میں پھر اس جگہ پر دوڑا جہاں ہماری ڈیل ہوئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہیں موجود ہیں. اور آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اے نوجوان، انتظار بڑا گراں گزرتا ہے. میں یہاں سے صرف اس لیے نہیں ہلا کہ زبان دی تھی کہ یہی ہوں تمہارے آنے تک. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عمل ہے. اور یقیناً آج کے وقت میں، آج کے دور میں جو کوتاہیاں ہمیں نظر آتی ہیں وہ اسی ان سب چیزوں کی بیس ہے. گفتگو ساتھ ساتھ جاری ہے انشاءاللہ. ابھی یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں، وقفے کے بعد واپس لوٹیں گے. افطار کے نشریات دیکھتے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر افطار کی خصوصی نشریات احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. موضوع آج کا بہت خوبصورت بھی ہے اور اہمیت کا حامل بھی ہے. وقت کی ضرورت ہے. اپنے مہمانوں سے، علماء سے ہماری گفتگو بھی جاری ہے. ابھی ہم یہاں پر افطار کی اس نشریات میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرنے والے ہیں. الحاج اختر حسین، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے ذکر مصطفیٰ کی سعادت حاصل کی ہے، اور روح کو تسکین جب پہنچتی ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر سے تو یقیناً لطف آتا ہے. اور آج کا ہمارا موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. افطار کی نشریات میں ساتھ ساتھ ہماری گفتگو بھی جاری ہے. اور جس طرح پہلے بتایا گیا رمضان کریم ہے، اور رمضان کے حوالے سے بھی اگر ہم بات کریں قبلہ سہروردی صاحب، تو ویسے عام روٹین میں تو ہماری گفتگو جاری ہے، یعنی بنیاد کیا ہے اور اس کے وجوہات کیا ہے، پھر انسان گنہگار ہوتا ہے وہ کیا معاملہ ہے. لیکن دیکھا یہ جاتا ہے کہ روزہ دار ہو کر بھی ایک شخص جو ہے وہ روزہ دار ہو کر بھی سارا دن اگر سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹا، جو بھی آج کا ایک دور ہمارا چل رہا ہے، تو اس میں بھی اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کہاں کس وقت میں کیا کیسے جھوٹ بول گیا ہے. اب اس سے جو روزہ دار کے لیے اس کے معاملات ہوں گے وہ الگ ہوں گے، اور پھر اس کے علاوہ بھی گنہگار ہوگا. اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت اپنے انداز میں فرمائیں ذرا. دیکھیں سلطانی صاحب، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے اپنی ذات کے ساتھ انسان کو. دیکھیں قرآن پاک میں بھی ہے کہ آپ دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتے، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. بالکل ٹھیک، بالکل. اب روزہ بھی ہو، روزہ ایک بہت بڑا صبر ہے انسان کا. بالکل ایسے ہی. اور روزہ رکھ کر دیکھیں نا، جتنی ہم نے نیکیاں کمانی ہیں روزہ رکھ کر، سارا دن ہم صبر سے رہتے ہیں، کوئی چیز کھاتے پیتے نہیں ہیں. بالکل اللہ نے ہمیں صبر دیا ہوتا ہے. لیکن ہم اپنا جس طرح نماز پڑھتے ہیں نا، تو نماز ایک کامل نماز، ایک ناقص نماز ہے. ٹھیک ہے. آپ ٹائم نکال کے مسجد میں جاتے ہیں، نماز جا کے نیت کر لیتے ہیں، لیکن پھر آپ اس نماز کے رکوع بھی صحیح نہیں کرتے، سجود صحیح نہیں کرتے، طرح طرح کے خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں. کبھی ہاتھ رائٹ اٹھاتے ہیں، کبھی لیفٹ اٹھاتے ہیں. یعنی وہ جو نماز آپ ٹائم نکال کے آئے ہیں کہ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ اس نماز کو کمپلیٹ کریں، آپ اس نماز کو واپس گھر جب آتے ہیں تو ایک کامل کی بجائے ناقص کر کے نماز آ جاتے ہیں، ٹائم بھی دے دی. سیم پوزیشن یہی ہے روزے کے بھی، کہ سمجھ نہیں آتی کہ صبح سحر سے لے کر افطار تک انسان جو ہے وہ سارا دن منہ بند رکھتا ہے،
لیکن وہ منہ بند کیا رکھنا ہے؟ کھانے پینے سے۔ جھوٹ سارا دن بولتا ہے وہ، بولتا ہے۔ فائدہ کیا ہوا کہ یہ اتنی بڑی منافقت اپنے اندر انسان ایک پیدا کر رہا ہے اور اپنے ساتھ منافقت کر رہا ہے۔ وہ دھوکہ دے کس کو رہا ہے؟ اتنا بڑا دھوکہ دے رہا اللہ ہے اکبر۔ کہ وہ کھاتا پیتا نہیں ہے لیکن اپنے بھائی کی برائی کی غیبت کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اس جھوٹ، یہ جھوٹ جو ہے یہ اس کے بدلے میں جتنے بھی وہ گناہ کر رہا ہے اس کی بیس اساس تو جھوٹ ہے۔ جھوٹ کی وجہ سے باقی سارے آپ جو ہیں وہ گناہ۔ آپ دیکھیں کہ زبان سے انسان کہہ رہا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، لیکن عملی طور پر زبان سے وہ قسمیں بھی کھا رہا ہے، وہ اپنی صداقت بھی پیش کر رہا ہے، لیکن جس کو وہ سودا دے رہا ہے اس کے ساتھ وہ جھوٹ بول رہا ہے اور اسے کہہ رہا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، یہ اتنی پروفٹ ہے میرے، بس میں قسمیں کھا کے وہ دے، حالانکہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پریکٹیکلی وہ جھوٹ بول رہا ہے لیکن ظاہری زبانی طور پر وہ، اسی لیے قرآن نے فرمایا نا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ سب سے بڑا جھوٹ کی بنیاد تو یہاں چلی جاتی ہے کہ انسان کے قول اور فعل میں جب تضاد پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ تضاد جو ہے قول اور فعل کے اندر، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ سب سے بڑا انسان اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے، سب سے بڑا جو ہے وہ ایک معاشرے کے اندر دکھلاوا کر رہا ہے۔ ایسے ہی تو ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کے اندر صبح سے لے کے ہم شام تک، افطار تک، ہم سارا دن منہ بند کر کے پھرتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس جھوٹ سے نہیں بچتے ہیں۔ جس فیلڈ میں بھی، میں سمجھتا ہوں کہ جس فیلڈ میں بھی انسان ہے وہ کہیں نہ کہیں روزے کی حالت کیفیت میں بھی وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں یہ جھوٹ بول رہا ہوں، قصدن بھی جھوٹ بول رہا ہے، سہون بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور وہ اس سے بچ نہیں رہا۔ تو فائدہ کیا ہوا کہ آپ صبح سے لے کے شام تک، سحر سے لے کے افطار تک آپ نے کوئی چیز نہیں کھائی ہے، لیکن جب شام کو روزہ ہے وہ روزہ تمہارا ناقص ہے، ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، پھر جو 5 وقت کی نماز ہے وہ ہم پڑھ رہی نہیں ہے لیکن روزہ رکھ رہے ہیں، روزہ ہم بڑی باقاعدگی سے رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں ہم سے پڑھی جاتی۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی، اگر ہم کوئی بھی اعمال کرتے ہیں ان کو کامل کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ بظاہراً ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی ہماری برائیاں، یہ جھوٹ چھوٹی برائی نہیں ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی سردار ہے۔ اس جھوٹ سے ہی تمام برائیاں جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں، بنیاد ایسی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس اپنے معاشرے کے اندر روزے کی کیفیت میں، خاص کر کے عاملات میں بھی، جھوٹ تو جھوٹی ہے، چاہے روزے کی حالت میں ہو چاہے غیر روزے کی حالت میں ہو، جھوٹ اور بڑی سختی کے ساتھ۔ لیکن وہ سوال پوچھنے کا مقصد میرا اصل میں یہی تھا نا، جس طرح آپ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، وہ روزے کی حالت میں ہو یا روزے کے بغیر ہو، لیکن ہمارے ہاں مطمئن ایسے ہیں ہم لوگ مزاج کے کہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں، مطلب روزہ رکھا ہے اور ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک جا رہے ہیں، حالانکہ صبح سے لے کر موبائل فون پہ کاروبار ہو رہا ہے، اس میں بھی جھوٹ ہے، کسی کو کوئی بات کہی جا رہی ہے اس میں بھی جھوٹ ہے، وقت افطار تک سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے، سارے معاملے۔ دیکھیں نا، وہ تو دل کی تسلی کے لیے غالب یہ خیال اچھا ہے، وہ تو ہم اپنی دل کی تسلی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا۔ میں نے اسی لیے کہا نا کہ ہم اپنی عبادات کو ناقص کر رہے ہیں بیسیکلی، اور جو وہ ہم عبادات کو ہم نے کامل کرنا تھا، اکمل کرنا تھا، مکمل کرنا تھا، ہم ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کی وجہ سے اپنے وہ جو عبادات ہیں ہم ان کو کمزور کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری ایک دل کی، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ اس بندے کو نہ پتا ہو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے وہ، لیکن وہ کہتا ہے پتہ نہیں یہ جھوٹ ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں، چلیں کوئی بات نہیں ہے، یہ معافی مل جائے گی۔ تو ایسے معافی نہیں ملتی ہے، ہمیں اس برائی سے بچنا چاہیے۔ جو بات ناپ تول کے حوالے سے آپ نے کہی، ہم انشاءاللہ پروگرام کریں گے باقاعدہ کل اس پر یا پرسوں جیسے ہمارا انتخاب ہوگا، لیکن اگر اشیاء خورد و نوش پہ اگر ہم آ جائیں، جو آج کل کے حالات دیکھنے میں ہمیں آ رہے ہیں، اور لائنیں لگی ہیں، لوگ آٹے کے لیے لائن میں ہیں، لوگ پھل کے لیے لائن میں ہیں، لوگ کھانے کے لیے لائن میں ہیں، مطلب ہر چیز کے لیے قطار ہے، اور اس میں بھی صبح سے لے کر شام تک جو ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ہم دل سے بہت مطمئن ہیں، خاص طور پر کاروباری جو معاملات ہیں، یعنی ان کے لیے کیا وعید ہے، ان کے لیے کیا حکم ہے، اس پر بھی تھوڑا سا فرمائیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سچا تاجر جو سچا ہے
تجارت کرتا ہے اسے اللہ یہ شان عطا کرے گا کہ یہ جنت میں نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ سچے تاجر کا مقام یہ ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا. اور جو بندہ تجارت میں جھوٹ بولتا ہے وہ ایک مقدس چیز کو داغدار کر رہا ہے، اس پر وبال جو ہے وہ کئی گنا بڑھ کے آئے گا. اب رمضان میں اگر کوئی ایسا معاملہ کرتا ہے تو ایک تو روزے کی بے حرمتی کا وبال اس پہ آ رہا ہے، اور دوسرا اس کے جھوٹ کا وبال اس پہ آ رہا ہے، اور تیسرا اس کی وجہ سے جو اس میں مبتلا ہوتا جائے گا اس کا وبال اس میں آتا جائے گا. دیکھیں ایک روایت کا مفہوم ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت ایک قرآن کے قاری کو کہے گا کہ تو نے کیا کیا میرے لیے. وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا اور کیا شاندار قرآن پڑھا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ کہیں کتنا شاندار قاری، تیری واہ واہ کے لیے. ایک مجاہد کو بلایا جائے گا، وہ بھی یہی کہے گا. اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا لوگ تجھے داد دیں. یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے حاجی کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہوگا کہ تو نے یہ کسی اور مقصد کے لیے کیا، میری رضا مطلوب نہیں تھی. اسی لیے ہم اگر کوئی بھی کام کرے اور اس میں رب کی رضا نہ ہو تو وہ کام بھی جھوٹ ہو جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ میں زبان سے ایسی بات کروں جو خلاف واقع نہ ہو وہی جھوٹ ہوگا. اس کی اور بھی بہت سی قسمیں. اچھا ایک اور چیز، ابھی جس طرح آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے ذکر کیا تو میرے ذہن میں یہ مثالیں آ رہی تھیں. ایک بندہ روزہ رکھا ہے اور اس نے فیک آئی ڈی چلاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا جھوٹ ہے. اس نے فیک آئی ڈیز بنائی، آئی ڈی فیک ہے، یہ اس کا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ میں اپنی ہی، یعنی کہ اس کی اپنی آفیشیل ایک آئی ڈی ہے اور اس نے 10 اور بنائی ہوئی ہیں کہ دیگر آئی ڈیوں سے اپنے آپ کو ہی کمنٹ کروں گا، لوگ سمجھیں گے جناب یہ بندہ ان ہے اور اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ بڑی شاندار ہے. یہ دھوکہ ہے. لوگ کلک کرتے ہیں. آپ نے بڑی ٹیکنیکل بات بتا دی لوگوں کو. لوگ کلک کرتے ہیں جی. اور ویب سائٹ ہم اوپن کریں نا، وہاں پہ لکھا آ رہا ہوتا ہے کہ اس کی اس پہ جو وزٹر ہے نا اس ویب سائٹ کے وہ اتنے زیادہ ہیں. اب وہ وزٹر نہیں ہوتے حقیقی، وہ کیا ہوتے ہیں، وہ بیچارے کام پہ رکھے ہوتے ہیں جن کا کام ہے کلک کرنا ہوتا ہے. اور جو حقیقی خریدار ہیں اور وہ وہاں کھڑے ہو جاتے ہیں آ کے. یعنی کہ یہ لوگ غلط وزٹر ہیں. ان کا مقصد کیا ہے، خام خواہ کی بولی بڑھانا. اور یقیناً یہ بہت سی وعیدوں کے مستحق ہے. یعنی کہ جھوٹ کو جھوٹ سمجھیں. یعنی وہ فیس بک سوشل میڈیا والا جھوٹ تو پھر سمجھے ہی نہیں جاتا نا، اس کو تو پھر لیتے ہی نہیں، اس کو کوئی جھوٹ ہی نہیں سمجھتا. اب دیکھیں نا، ہر بندہ جھوٹ سے سہارا لے رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. جس کے پاؤں نہ ہوں اس سے سہارا کون لیتا ہے؟ کوئی بھی دانا آدمی ایسا نہیں کر سکتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوئے، عرض کیا میرے اندر یہ چند برائیاں ہیں، گنا کہ میں چوری بھی کرتا ہوں، میں یہ شراب بھی پیتا ہوں، میں جھوٹ بھی بولتا ہوں، فلاں کام بھی کرتا ہوں، لیکن میرے اندر کیپیسٹی یہ ہے کہ ایک چھوڑ سکتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. اور وعدہ میرا یہ ہے کہ آپ ایک برائی کا مجھے حکم دیں، چھوڑ دیں، میں چھوڑ دوں گا، باقی مجھ سے نہیں چھوٹیں گی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعدہ کر. کہا جی وعدہ. کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دے. اب جب وقت آیا نا چوری کا، وہ چوری کرتے ہوئے خیال آیا کہ صبح جب پوچھیں گے تو نے کی ہے، اگر تو میں جھوٹ بولوں گا تو میں تو بے وفا ٹھہروں گا. اس نے اس ڈر سے چوری چھوڑ دی، اسی ڈر سے شراب چھوڑ دی. یعنی کہ ساری برائیاں اس نے اسی ڈر سے چھوڑ دی کہ مجھے جھوٹ کا سہارا لینا پڑے گا. جھوٹ جو ہے یہ انسان کو رسوا کرتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آدمی جھوٹ بولتا ہے اور اسے اللہ اتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے اور وہ جہنم چلا جائے گا. آدمی سچ بولتا ہے، بولتا رہتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے اور وہ جنت چلا جائے گا. کہ سچ جو ہے وہ نیکی ہے اور جھوٹ جو ہے یہ فسق و فجور ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان اس دور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ضروری ہے، بالخصوص سوشل میڈیا کے صارفین کے لیے. یہ اصل میں یہ بھی جھوٹ کا وہ پہلو ہے جسے لوگ جھوٹ نہیں سمجھتے. بغیر ریسرچ کے جو شیئر کا بٹن دبا دیتے ہیں نا، یا بغیر ریسرچ کے جو کمنٹ کر دیتے ہیں یا ریئیکٹ کر دیتے ہیں، فہرست میں شامل ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے وہ سنی سنائی بات آگے پہنچا دے. ایک روایت میں کذاب کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو بات سنے، تحقیق نہ کرے، اسے آگے پھیلا دے. دین کیا حکم دیتا ہے؟ دین کا پیغام یہ ہے، دین کہتا ہے کہ اگر ہمیں کوئی بات کسی کی پتہ لگتی ہے تو ہم اس پہ پردہ ڈالیں، لیکن ہم اس کو پھیلا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ جب تحقیق کی جاتی ہے تو پتہ لگتا ہے جناب یہ محض الزام تھا اور یہ صرف بہتان ہے، صرف کردار کشی کی گئی ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. یعنی کہ جھوٹ کے جتنے عناصر اس وقت معاشرے میں گرم ہیں، ہمیں ان تمام پہ نظر اس طرح دوڑانی ہے کہ ان تمام کی آگاہی جو ہے ہم خود بھی حاصل کریں اور ہم اس کو آگے
آگے بھی اس کو جو ہے وہ پہنچائیں۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جی ماشاءاللہ، اور ہم اب اپنے نعت کے جو ہمارا سیگمنٹ ساتھ ساتھ ہوا کرتا ہے اس کے جانب بھی بڑھتے ہیں۔ ہمارے بڑے اچھے بھائی ہیں حافظ محمد یاسر قادری بھی ہمارے ساتھ ہیں، ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں جی۔ اور ابھی ایک فرمائش ہے، پہلے ہم قریشی صاحب آپ کے لیے مفلس زندگی کے 2-3 اشعار اگر ہو جائیں تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم کلام، چونکہ جب بھی ہمارے مہمان بنتے ہیں الحاج اختر حسین قریشی صاحب تو فرمائش ہوا کرتی ہے ماشاءاللہ خوبصورت کلام حضرت مظفر وارثی آپ کا لکھا ہوا خوبصورت یہ زمزمہ ہے، اور جو کہ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے، اور یہ بھی محبت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ انداز ہوا کرتے ہیں، اور اپنے اپنے انداز میں سبھی اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے خراج اس بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک اپنا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم حق کہنے کی، حق سمجھنے کی، سننے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے بڑا خوبصورت ہے، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں ہمارے علماء کی جانب سے بس ایسے انداز میں پیغام محبت آپ لوگوں تک پہنچ جائے کہ کوئی بھی اگر ایک شخص ہماری آج کی اس نشریات سے مستفیض ہوتا ہے، یعنی وہ یہ ثابت کرتا ہے اپنے آپ کو اور وہ اپنے اندر تبدیلی لے کر آتا ہے، تو ہم یہ سمجھیں گے کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا ہے، چونکہ اپنی طرف سے تو وہ ایک چراغ جلانا ہوتا ہے، اور پھر جو اس کی روشنی ہے وہ کہاں کہاں تک جاتی ہے، اور روشنی کو پھر کون جو ہے وہ محسوس کرتا ہے، یہ جو ہے وہ ایک الگ سے انداز ہوا کرتا ہے۔ تو ہم مزید آگے بڑھتے ہیں گفتگو میں انشاءاللہ۔ سوروردی صاحب قبلہ، جس طرح بہرام صاحب سے بھی ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، یعنی سوشل میڈیا کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ سوشل میڈیا کا تو ایک جو کردار ہے وہ بہت نیگیٹو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے مطلب ہوتا ہے، تو لیکن عام روٹین میں بھی سوشل میڈیا سے ہٹ کر بھی اگر بات کی جائے تو ہم لوگ بہت نارمل لیتے ہیں اس چیز کو، ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ہم دیکھتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، اور بس مطلب دن میں تو غالباً بہت دفعہ یہ تکرار ہمارے جو ہے وہ زبان سے ہوتی ہے جھوٹ کی، تو اس کو بدلنے کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ تو وہ طریقہ کار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو بتایا گیا امت کے لیے، اس میں سے کوئی اگر ایک جھلک ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ دیکھیں سلطانی صاحب، بات یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری تباہی اور بربادی جو ہے، آج کوئی کار ایسا نہیں ہے کہ جس گھر میں بے برکتی نہ ہو، جس گھر میں بے چینی نہ ہو، بے سکونی نہ ہو۔ ہماری بربادی بھی تو اسی وجہ سے ہو رہی ہے نا، کہ ایک بندے سے لے کے پورے گھر تک، اور پورے گھر سے لے کے پوری سوسائٹی اور معاشرے تک، ہمارا کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے، ہمارا کوئی گھر ایسا نہیں ہے، ہم سارے اس میں انوالو اور مکمل طور پر شامل ہیں کہ کوئی کم کرتا ہے، کوئی زیادہ کرتا ہے، لیکن اس کثرت سے، اتنی فراوانی سے ہم جھوٹ بولتے ہیں کہ شاید اتنی فراوانی سے ہم سچ نہیں بول سکتے ہیں۔ اور ایک معاشرے میں عام ایک بات جو ہے وہ کہتے ہیں جی اگر سچ بولا تو مجھے سزا ہو جائے گی، سچ بولا تو میرا سودا نہیں بکے گا، سچ بولا تو مجھ پہ کوئی یقین، اور واقعی یہ حقیقت ہے۔ ہم عدالتوں میں بھی جاتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو کہے نا کہ یار تھوڑا سا سچ بولے، وہ کہتے ہیں آگے سے کسی نے یقین ہی نہیں کرنا۔ سچ بولنے کی مطلب یہ کہ اس دور میں، اس معاشرے میں ایک سزا ہے، اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جھوٹ بولیں گے تو بچ جائیں گے، اور اس میں کہیں کہیں میرا خیال ہے کہ بے شمار جگہ پہ وہ حقیقت بھی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کی ٹوٹل نافرمانی میں جا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کی تباہی آج دیکھ لیں کہ پاکستان میں کون سی چیز ہے کہ جس کی کمی ہو۔ ہر چیز کی فراوانی اللہ نے اس روئے زمین کو ہر چیز سے نوازا ہے، ہر موسم سے نوازا ہے، ہر پھل سے نوازا ہے، لیکن کیا ہے کہ بے برکتی ہے۔ مطلب ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انصاف ہی نہیں ہے، جھوٹ، کثرت سے جھوٹ، پانی کی طرح جھوٹ جو ہے وہ بولا جاتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری نجات دنیا میں، آخرت میں جس تباہی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اس سے تب ہی بچا جا سکتا ہے
کہ ہم صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کی اطاعت میں چلیں۔ اگر آپ جیسا آپ نے سوال کیا، ہم اس سوسائٹی میں چلے جائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، جس طرح علامہ صاحب نے فرمایا خیر القرون کرنی، کہ حضور نے فرمایا کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، پھر جو اس کے قریب ہے وہ زمانہ ہے۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں جی، وہ لوگ، ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہاں تو ترقی نہیں تھی، وہاں تو مطلب ہے کہ وہ لوگ ترقی نہیں کر سکے، اور وہ سادہ لوگ تھے، بے سمجھ لوگ تھے۔ آج سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، اور میں کہتا ہوں سائنس نے ترقی کی ہے، بربادی اور تباہی بھی ہماری ہو گئی ہے۔ اور وہ حقیقت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب بھی صحابہ کرام آتے تھے وہ حقیقت بیان کرتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے ایک سچا نبی اور رسول موجود ہوتا تھا۔ اور پھر سب سے بڑی جو تبلیغ ہے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، وہ ان امور پر ہی فرمائی ہے کہ مومن اور منافق کی شناخت اور پہچان بھی انہی لفظوں میں کی گئی ہے کہ مومن جو ہے وہ سچ بولتا ہے اور منافق جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس لیے آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری نمازیں قبول نہیں ہوتی، ہم بڑی بڑی دعائیں مانگتے ہیں، خانہ کعبہ کے اندر جا کے لوگ بڑی بڑی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا سیدھے رستے پر چلا لیں اور جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کیا ہو جائے گا؟ تھوڑی دیر آپ کو دیکھیں نا کہ حق اور باطل کا ایک ٹکراؤ ہے، اور حق جو ہے وہ ہمیشہ تعداد میں بھی کم ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتا ہے، لیکن فتح پھر اللہ نے حق کی رکھی ہے، باطل کی نہیں ہے۔ باطل جاہ و جلال سے آتا ہے، بڑے غرور اور تکبر کے ساتھ آتا ہے، بڑے ساز و سامان کے ساتھ آتا ہے، بڑی افرادی قوت کے ساتھ باطل آتا ہے، لیکن سچ کے ساتھ تھوڑے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اسلحہ تھوڑا ہوتا ہے، ساز و سامان تھوڑا ہوتا ہے۔ 313 دیکھ لیں، بدر کا واقعہ دیکھ لیں، کربلا معلّہ کا واقعہ دیکھ لیں، سچ کی طرف سب جانتے تھے کہ یہ سچے ہیں، یہ نہیں کہ وہ جانتے نہیں تھے، سب جانتے تھے کہ امام علی مقام سچے ہیں، سب جانتے تھے کہ بدر کے مقام پہ یہ سچے ہیں۔ اور ایک بڑا خوبصورت وہ واقعہ میں نے پڑھا کہ ابو جہل سے نا ایک صحابی نے پوچھا اسی بدر کے مقام پر کہ یار مجھے بتاؤ کہ 1000 کا لشکر لے کے آئے ہیں، مجھے یہ تو بتا دو کہ اللہ کے نبی کا کوئی ایک قصور تو بتا دو، کوئی قصور ہے تو بتا دو۔ تو ابو جہل آگے سے کہتا ہے کہ اگر سچ بتاؤں، یہ کہ سچ بول رہا ہے، کافر ہو گئے، اس نے کہا اگر سچ کہوں تو اس نبی کے اندر اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سچا بھی ہے، یہ امین بھی ہے، یہ سب خصوصیات اس کے اندر ہیں۔ اس نے کہا کہ پھر تم اتنا لشکر کیوں لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ اگر میں یہ کام نہیں کرتا تو میری سرداری جاتی ہے۔ آج کے دور میں بھی ہم اپنی چدراہٹ کو، اپنی صداریوں کو، اپنی حکمرانی کو، اپنی سلطنت کو، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ جتنا ہم بول رہے ہیں ہم تباہی اور بربادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے میں اپنے ناظرین کو کہوں گا کہ خدا کے واسطے یہ ماہ صیام بڑی برکت والا ہے کہ ہمارے گھروں میں تباہی اسی لیے ہو رہی ہے کہ چھوٹوں کی بڑوں نے تربیت کرنی ہے نا، چھوٹوں نے بڑوں کو سیکھنا ہے، اور اس دور کے ساتھ بھی چھوٹے جب بڑے کو چھوٹے بیٹھ کے تو وہ سیکھ رہے ہوتے تھے، ہم چھوٹوں کی تربیت یہ کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے بیٹھ کے ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ کوئی باہر آ کے بیل دے دے تو ہم انہیں کہتے ہیں انہیں کہیں گھر میں نہیں ہے جی۔ اور ایک جھوٹ ظاہری ہوتا ہے، ایک مستتر کی شکل میں بھی جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ جو جھوٹ آپ نے بتایا یہ تو عام ہے ہر گھر میں، نہیں، یہ جو سوشل میڈیا کی بات کر رہے تھے نا اس وقت علامہ صاحب، تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ہم ایک فیک آئی ڈی اور مطلب کیا کچھ ہے، وہ ایک مستتر کا جھوٹ بھی ہے، کہ چھپا ہوا جھوٹ ہے ہمارے سامنے، ہم کر رہے ہیں، کوئی جانتا نہیں ہے، لیکن ہم بیسیکلی وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ وہ اس میں چل رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سلطانی صاحب ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، پھر یہ ہماری نماز بھی ہے، ہمارا روزہ بھی ہے، ہماری زکوٰۃ بھی ہے، ہمارا حج بھی ہے، اور صحیح معنوں میں پھر ہم وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایک صحیح صف میں کھڑے ہونا چاہیے، اور ان تمام چیزوں سے ہمیں، اور وہ واقعی بڑی خوبصورت حدیث ہے کہ ایک بندہ جھوٹ چھوڑ دے تو تمام برائیاں چھوڑ دیتا ہے ایک جھوٹ چھوڑنے سے، اور اگر جھوٹ نہیں چھوڑتا تو کوئی برائی بھی نہیں وہ چھوڑ سکتا۔ کیا کریں گے آپ؟ جا کے آپ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ ہی بولیں گے نا۔
تو اس لیے ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ وہ مفتی صاحب جو ابھی علامہ صاحب نے بات کی، خانہ کعبہ کے حوالے سے بات ہوئی، تو ہم نے تو خانہ کعبہ میں کھڑے ہو کر بھی لوگوں کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے، یعنی خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں جو، وہاں پر یہ بھی معاملہ چل رہا ہے۔ بڑا خوبصورت کہا نا کسی نے کہ یہ کیا ماجرا ہوا شیخ صاحب، سنا ہے آپ کو حرم میں بھی خدا نہ ملا۔ اللہ 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 اللہ۔ اصل میں دیکھیں نا، اب ہمارا ٹرینڈ ہی اتنا بن چکا ہے، اب جھوٹ کے اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر مثالیں دیکھیں، سستی چیز لا کے مہنگی بتانا فخر سمجھتے ہیں، ریپلیکا لا کے برانڈڈ بتانا فخر سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں اس سے ہماری ورتھ بڑھ رہی ہے۔ اچھا پھر اگر ان کی یہ چیزیں اگر کوئی ادارے دیکھے اور ان کو بلا لیں، جناب اپنے اثاثے دکھائیں، منی ٹریل دیں، وہ پھر جھوٹ بولیں گے، ایسے ہی کہیں جناب یہ تو ہم نے فلاں کے کہنے پہ کیا ہے، فلاں کے کہنے پہ کیا، یعنی کہ ہم جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے۔ اب دیکھیں نا بسا اوقات یہ ہوتا ہے ہم سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے خلاف توقع بات کرنے سے اگلا پتہ نہیں وہ اس پہ میرا کتنا کو روب طاری ہو جائے گا۔ روب اگر اس پہ طاری کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی گردن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کا پٹا ڈالیں اور اپنے آپ کو حضور کا خادم بنیں۔ اب دیکھیں نا، ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ نہیں بولنا کچھ بھی ہو جائے، تو آپ نے کہا نہیں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہا جی 40 دینار آپ کے پاس کہاں کدھر ہے؟ کہا یہ میرے قمیض کے اندر والدہ نے سیے ہوئے ہیں، اور جھوٹ نہیں بولا۔ اگر وہ جھوٹ بولتے تو ہو سکتا ہے کہ وہ دینار بچ جاتے، لیکن وہ دینار بچے بھی، اور اللہ نے اس سچ کے صدقے ان ڈاکوؤں کو ہدایت بھی عطا کی۔ گفتگو ہماری جاری ہے، وقت افطار۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی خصوصی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں احترام رمضان اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 7واں روزہ ہم لوگ افطار کر چکے ہیں، اور جس قدر یقیناً اس کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے حوالے سے اور وسیلہ مصطفیٰ کریم ہم اپنی دعائیں، اپنی التجائیں، اپنی خواہشات پیش کرتے ہیں اپنے رب کے حضور، جتنا شکر ادا کیا جائے اس کا کم ہے کہ مالک نے ہمیں رمضان کریم اور مبارک ساعتوں سے بھی سرفراز فرمایا، اور پھر اس قدر نعمتوں سے مالا مال کیا۔ مالک کائنات کا شکر ادا کرتے ہیں۔ کراچی اور اس کے گرد و نواح میں بسنے والوں کے لیے ابھی کچھ ہی دیر کے بعد وقت افطار ہوگا انشاءاللہ۔ لاہور والے افطار کر چکے ہیں، کچھ کر رہے ہیں، اور ہم بھی بس اس پروگرام کے آخری لمحات ہیں، کیونکہ آج کے جو موضوع پر گفتگو کی گئی، آج کے موضوع پر جو بات کی گئی، اس کو سمیٹتے ہوئے جو پیغام ہماری طرف سے آج کے دن، آج کے پروگرام میں، آج کے نشریات میں ہوگا اپنے ان تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، کہ ہمیں زندگی کے کسی موڑ پہ بھی وقتی طور پہ بھی بے شک جو ہے وہ ہم اگر جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں تو ہمیں ہرگز نہیں لینا ہے۔ وہ مقام، وہ عزتیں، وہ بلندیاں ہمیں حق اور سچ کے ساتھ ہی ملنے والی ہیں، جس کا وعدہ مالک کائنات نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے۔ سرودی صاحب کی جانب بڑھوں گا اور میں چاہوں گا کہ اپنے انداز میں آپ پیغام بھی ہو جائے ساتھ ہی میں، اور یقیناً گفتگو کو ساتھ ساتھ سمیٹ لیجیے گا آج کے ہمارے موضوع پر جو گفتگو کی گئی۔ جی قبلہ۔ دیکھیں سلطانی صاحب کے ناظرین کے لیے پیغام یہی ہے کہ ہم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری اور میرے اصحاب کی سنت پہ چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا، تو کم از کم ان ہستیوں کی سنت پہ چلتے ہوئے ہمیں اس جھوٹ سے، اس بہت بڑا کبیرہ گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ ان کی سیرت میں یہ گناہ کبیرہ نہیں تھا، اور انہوں نے جس طرح اپنے آپ کو بچایا ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اور ہمارے گھروں کے اندر جو تباہی ہے وہ اسی برائی کو جب ہم چھوڑ دیں گے اور اپنے بچوں کی تربیت کریں گے، اور اپنے معاشرے کے اندر کوئی کیا کہہ رہا ہے آپ کو وقتی طور پر فتح ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، آپ اس چیز کو چھوڑ دیں کہ سچ بولنے سے مجھے سزا کیا ملے گی۔ آپ فقط یہ سوچیں کہ سچ بولنے سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جائے گا، اور جب اللہ اس کا رسول راضی ہو جائے گا
تو میرا خیال ہے کہ دنیا بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اس چیز کو بالکل ترک کر دینا چاہیے کہ میں وہاں جا کے سچ بولوں گا اور مجھے اس کی سزا مل جائے گی۔ دیکھیں صحابہ کرام نے اگر کوئی ایسا فعل کیا ہے تو حضور کی بارگاہ میں جا کے پیش ہو گئے ہیں اور جا کے عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہم نے یہ فعل کیا ہے، اس کی سزا دنیا میں لے لی ہے لیکن آخرت سے انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہے۔ تو لہٰذا سچ بولیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں، ان کی تربیت کریں کہ وہ بھی سچ بولیں، اور اگر آپ اپنے گھر کو ٹھیک کر لیں گے تو آٹومیٹیکلی آپ کو دیکھ کر بے شمار لوگ جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو چلو کوئی ایک آدمی ہی ہماری گفتگو سن کر اور اگر اپنے آپ کو بہتر کر لیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو میں اپنے ناظرین کو اس پلیٹ فارم کی وساطت سے گزارش کروں گا کہ آپ ایک ایسا صدقہ جاریہ کیوں نہیں کرتے ہیں کہ جس کا آپ کو دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ اجر و ثواب ملتا رہے۔ تو اگر جھوٹ آپ چھوڑ دیں گے تو آپ کے گھروں میں برکت بھی نازل ہوگی، آپ کے گھروں میں اللہ کی رحمت بھی نازل ہو جائے گی، آپ کا رزق بھی بڑھ جائے گا۔ اور میں سب سے جو اہم بات ہے سلطانی صاحب کہ جھوٹ بولنے سے رزق ختم ہو جاتا ہے انسان کا، یہ اصولی ہے موقف سب ہمارے اسلاف کا، کابرین، جھوٹ بولنے والے کا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارا رزق کم ہو گیا، جھوٹ ہم چھوڑتے نہیں، لہٰذا ہمیں جھوٹ سے کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور کامیابی ہمیشہ سچ کی میں ہی ہے اور فتح سچ کے ساتھ ہی ہے۔ اور جس طرح سہراب صاحب قبلہ نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو رزق جو ہے وہ جس میں آج کل کے وقت میں ہر بندہ اس چیز کا جو ہے وہ اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے کہ رزق نہیں ہے، پریشانی ہے، مسائل ہیں۔ ہم اپنے کاروباری مراکز کی جانب دیکھیں، اپنے ان تمام معاملات کی طرف دیکھیں تو ہمیں محسوس ہوگا اس چیز کا، ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اس تمام معاملات میں کتنا سہارا لیتے ہیں جھوٹ کا۔ تو یقین جانیے یہ ساری چیزیں اسی میں ہیں، اور سچ بولنے والے کے لیے، سچ کہنے والے کے لیے، سچ سننے والے کے لیے وہ ایک الگ ہی اطمینان ہوتا ہے، ایک سکون انسان کو الگ ہوتا ہے، اور انسان بہت ریلیکس فیل کر رہا ہوتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی میدان میں ہو، عملی طور پہ یہ کردار ہم سب لوگوں کو اب ادا کرنا ہے، اور یہ ضرورت ہے وقت کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں چھوٹے چھوٹے ایسے مسائل، چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں، ہمیں ان کو سمجھنا ہے، ہمیں ان کو فیل کرنا ہے، تاکہ ان کو فیل کریں گے تو زندگی کے اگلے معاملات کو ہم لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی بہرام قادری صاحب کی جانب بڑھوں گا، آپ کو بھی گزارش کروں گا آپ سے بھی کہ آج کے پروگرام میں پیغام کی صورت میں آپ گفتگو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ جھوٹ کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ہم ذہن ہی نہیں بناتے اپنا، مثال کے طور پہ شادی کارڈ ہے، اس پہ لکھا ہے جناب 6 بجے روانگی، اور جب کارڈ پبلش ہو رہا ہے تو ذہن میں یہ ابھی 6 لکھیں گے تو 8 بجے تک آ ہی جائیں گے، یعنی کہ جب ہم نے ابتدا ہی یہ سوچ لیا ہے کہ جناب ہونا ہی ایسا ہے تو پھر وہ چیز ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور ایک اور چیز ہم سنتے ہیں اکثر ہے کہ سچ کڑوا ہوتا ہے، تو اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا، تو یہ لفظ کی وجہ سے کئی لوگ نا پھر کڑوا پن سے دور رہتے ہیں اور سچ نہیں بولتے۔ سچ کبھی کڑوا نہیں ہوتا، ہاں سچ بولنے کا جو انداز ہے وہ میٹر کرتا ہے، یعنی کہ سچ بولنے کی بات ہو رہی ہے، سچ پھینکنے یا تھونپنے کی بات نہیں کی جا رہی۔ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگایا کرتے ہیں۔ تو انسان سچ بولے، اور بولنے کے لیے وہ حکمت عملی، انداز، مناسب وقت وہ دیکھے، مناسب انداز دیکھے، وہ دیکھے اس نے کب کس کو کیسے کہنا ہے۔ ہر چیز کو واشگاف لفظوں میں نہیں کہا جا سکتا، کچھ چیزیں صیغہ راز میں رکھی جاتی ہیں، کچھ پردے میں، کچھ دبے دبے لفظوں میں کہی جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس کا واحد طریقہ اور یہ پیغام بھی ہے، قرآن جو کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت اختیار کرو۔ سچ بولنا چاہتے ہیں تو سچوں کی صحبت میں آئیں، بری صحبتوں سے کنارہ کش ہو جائیں، اجتناب کریں، دور چلے جائیں، کیونکہ سچوں کی صحبت سچ سکھائے گی، ان کا کردار سچا، ان کی سر سے پاؤں تک وہ سراپا صداقت ہوتے ہیں۔ تو جب ہم سچوں کی صحبت میں آئیں گے، یعنی کہ یہ کوئی بٹن نہیں ہے دبائیں گے تو سب سچ بولنے لگ جائیں گے، دبائیں گے تو سب جھوٹ ہو جائے گا۔ ایسے ہی تیری خودی میں گر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں یہ 4 سو بدل جائے، تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری،
میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ ہم دوسروں سے سچ کی توقع رکھتے ہیں لیکن خود سچ سے دور بھاگتے ہیں۔ خود سچ بولنا شروع کر دیں گے تو ہمارے کان سچ سننے کے عادی ہو جائیں گے۔ خوبصورت بات اور پیغام ساتھ ساتھ میں مفتی بہرام قادری صاحب نے بھی پیش کیا آج کی نشریات میں۔ ناظرین محترم، نشریات ہوتی ہے، ہر روز ہماری آپ سے ملاقات ہوتی ہے، کسی نہ کسی موضوع کا انتخاب کیا جاتا ہے، علماء گفتگو فرماتے ہیں۔ پورا مہینہ جس طرح یکم رمضان سے چاند رات تک مختلف پلیٹ فارم سے اپنا جو فریضہ ہے وہ انجام دے رہے ہیں سبھی، اور دین کی خدمات بھی ساتھ ساتھ پیش کی جا رہی ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں اب ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہ وقت آن پہنچا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کا سہارا لیتے ہوئے اپنی زندگی کے تمام معاملات کو بدلنا ہے، اور جس محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اپنی جانب سے محراب ممبر سے یہ جو پیغام اٹھتا ہے، یہ جو میسج پہنچتا ہے، مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق جو ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آخری لمحات میں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے تمام مہمانوں کا۔ ہمارے آج کی نشریات میں آپ تشریف لائے، حضرت علامہ صاحبزادہ قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب، تشریف لائے، گفتگو فرمائی، اور ان کے ساتھ ہی مفتی بہرام قادری صاحب کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے۔ مدحت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیگمنٹ میں الحاج اختر حسین قریشی صاحب تشریف لائے، اور ہمارے بھائی حافظ سیاست قادری بھی تشریف لائے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آخر میں قریشی صاحب قبلہ کلام پیش کریں گے انشاءاللہ، اور اسی کے ساتھ ہم رخصت لے لیں گے آپ سے، اور ملاقات رہے گی انشاءاللہ آپ سے بس کچھ ہی دیر کے بعد۔ وقت افطار کراچی والے بھی کریں گے اپنا انشاءاللہ، اور کل ایک نئے دن کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ ہماری آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔